سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے جہاں خود کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، خود سے ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا۔ ان سب چیزوں کے بعد بیان کرنے کے بعد جو چیز محل شاہد ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس آیت کا وہ حصہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ لوگوں اس اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری سے ڈرو۔ یعنی رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں ناتوں میں جو بھی من مٹاؤ ہو، جو کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہو، اس کے باوجود رشتے ناتے کو کاٹنے سے بچو، بلکہ رشتے ناتے کو نبھاؤ۔ جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو اسی طرح اللہ سے اس معاملے میں بھی ڈرو کہ رشتے ناتے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپسی دنیاوی مفاد کے خاطر ہم اسے چھوڑ دیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو اسی طرح اللہ سے اس معاملے میں بھی ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر نگرانی کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی کس طرح رشتے ناتے کو نبھا رہا ہے۔ دوسری آیت سنی اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نساء میں فرمایا، سورہ نساء کی آگے کی آیت اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگوں اب اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے دیکھیے دین کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شامل نہ کرے۔ جہاں اللہ کی عبادت کی بات آ جائے سارے مخلوق کی اطاعت، گویا کہ رشتے کے ساتھ، جو آیت کا اگلا حصہ ہے رشتے اور ناطے کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کہ کسی مخلوق کے رشتے ناطے کو نبھانے میں آپ شرک میں اس کا ساتھ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری خالق کے نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی، کہ آپ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ خالق کی اطاعت میں ہی مخلوق کی اطاعت ہے۔ آپ مخلوق کی اطاعت اسی وقت کریں گے جب وہ خالق کے موافق ہو، اگر وہ خالق کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ مخلوق کی اطاعت اس میں نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اس آیت میں پہلی بات یہ بتلائی کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اس کے بعد سب سے بڑا حکم بتایا گیا کہ اطاعت، کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ والدین کا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں جو باعث اور سبب بنے ہمارے اس دنیا میں آنے کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرآن میں دوسری آیت میں بھی اس کی نظیر اور مثال ملتی ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے حتمی، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یقینی اور تاکیدی حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور شرک کے نفی کے ساتھ رشتہ داری کے نبھانے کا حکم دیا، اور یہ بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس طرح اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، اوامر و نواہی کو بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد اللہ نے آگے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بلکہ اس سورہ اسراء کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ لوگوں یہ سن رکھو کہ اگر ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے تمہارے سامنے تمہارے والدین، تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم ان کے ساتھ
اچھا تعلق، اس طرح کا تعلق قائم رکھو کہ تم انہیں تعامل کرتے ہوئے ان کے ساتھ میل جول اس طرح رکھو کہ تم انہیں اف تک نہ کہو۔ یعنی یہ سب سے نیچا درجہ ہے کہ آدمی کسی سے تنگ آ جاتا ہے، کسی کے بعد ناگوار لگتی ہے تو وہ اف کہہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم انہیں اف کہو۔ ڈانٹنا اور پھٹکارنا یہ تو اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ تو انہیں ڈانٹو ڈپٹو، نہ تو انہیں پھٹکارو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی اچھی نرم گفتگو کرو ان سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہیں ان کے سامنے اپنا بازو بچھا کے رکھو، جو ضرورت ان کی ضرورت کو پوری کرو، ان سے گفتگو ایسی کرو جو ان کے دلجوئی کا باعث ہو۔ ایسی گفتگو کرو، بڑھاپے میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کے ساتھ کچھ اچھے بول بولے جائیں، اس سے اس کو اس کے دل میں سکون ملتا ہے۔ آپ بیٹھیے، وقت دیجیے، یہ بھی رشتہ داری کو نبھانے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت دیجیے۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور نے لوگوں کی زندگی کو بالکل صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے۔ جب ہم گھر میں آتے ہیں، جب ہمارے پاس فارغ اوقات ہوتا ہے تو ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، ہم اسی میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل میں ڈھیر سارے اپلیکیشن، اور ان اپلیکیشن کو ٹائم دینا، ان ایپس کو ٹائم دینا، سوشل میڈیا پر وقت گزارنا، یہ گویا کہ ہمارے زندگی کا ایک جزء لا ينفک ہو گیا ہے، ایک ایسا حصہ ہو گیا جسے نبھانا ضروری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں کو میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ یہ والدین کی یہ نعمت دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ آپ اس کی قدر کیجئے، آپ ان ذات کی قدر کیجئے کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی ایسی ذات اور ایسی ہستی نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ وقت دیجئے۔ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا یہ باعث عبادت ہے۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کام کا حکم دیتا ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، یہ سوچ کے بیٹھیے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ عبادت جس طرح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اللہ کی یہ وصیت، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور حسن سلوک کا یہ بڑا حصہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت دیں، ان سے اچھی باتیں کریں، نرم گفتگو کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ تو اللہ نے سب سے بڑا حکم یہ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، متعدد حدیث، ایک دو حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے برتر ہے۔ آپ نے یہ پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ من حق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے ہماری زندگی میں؟ آپ نے فرمایا امک امک امک، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے کہا تمہارے باپ، آپ کے